الکریم، ابھی آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے ایوان اسمبلی میں قائد مقررات کے ولولہ انگیز خطاب کو سنا۔ میں زیادہ وقت آپ کے درمیان میں نہیں ٹھہرنے والا ہوں، صرف چند باتیں آپ سے کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جو حضرات جانا چاہتے ہیں وہ خاموشی سے پیچھے کے راستے سے جائیں، اور جو سننا چاہتے ہیں وہ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا اتنی ولولہ انگیز خطاب سننے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ میں کچھ زیادہ آپ سے بول سکوں۔ صرف اتنا آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم کو شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، جس نے اپنے زندگی کے 55 سال غریبوں کی خدمت کی، جس نے اپنے زندگی کے 55 سال محتاجوں کا ساتھ دیا، جس نے اپنی زندگی کے 55 سال کا ایک ایک وقت بے سہاروں کا سہارا بنا، جس نے اپنے زندگی کے 55 سال بے زبانوں کی بے باک آواز بنا، جس نے کمزوروں کو کہا کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی آواز اور اس شخصیت کی آواز اور اس کے الفاظ آج بھی آندھرا پردیش کی ایوان اسمبلی میں در و دیوار میں محفوظ ہے۔ اس شخصیت جس نے ایوان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر غیور قوم کا ایک بہترین طریقے سے ان کی نمائندگی کی، جس نے اپنی 55 سالہ زندگی میں سیکولرزم کے صحیح معنی عوام کو بتائے۔ جب مجلس اتحاد المسلمین کو اقتدار ملا بلدیہ میں، تو مرحوم قائد سالار ملت نے 5 سال میں 3 مرتبہ ایک دلت کو حیدرآباد کا میئر بنایا، اور مرحوم قائد نے یہ بتایا کہ یہ سیکولرزم ہوتا ہے۔ مرحوم قائد نے قوم اور ملت کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے جیل کو جانا پسند کیا، مگر کبھی بھی وقت کے حکمرانوں سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج آپ اور ہم عزیزان ملت، ہم اس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جس نے ملت کے تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے دنیا کو بتایا کہ دستور میں آرٹیکل 30 ہے، دستور کا استعمال کرو اور اپنی تعلیمی پسماندگی کو دور کرو۔ جو آج ہمارے ملک میں ایک بحث چل رہی ہے کہ کیسے کمزوروں کی، مظلوموں کی آواز رہے گی، 55 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کو کہا کہ جب تک ہم سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ مرحوم سالار کو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد کو اور مضبوط کریں۔ بہترین طریقہ مرحوم قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ ہے کہ ہم مسلکی اختلافات کا شکار نہ ہو جائیں۔ یقیناً ہم ہر مسلک پر چلنا ہے اور چل سکتے ہیں، مگر اس میں اختلافات اتنے نہ پیدا ہو جائیں کہ ہم کمزور پڑ جائیں اور دشمن ہم پر خدا نہ خواستہ غالب ہو جائے۔ بہترین خراج عقیدت مرحوم قائد سالار کو بھی دے سکتے ہیں کہ جس جماعت کے لیے مرحوم قائد نے، جس چمن کے لیے
اپنی زندگی کو قربان کر دیا. آج اس شخص کو خراج عقیدت اگر ہم پیش کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط کریں. میرے عزیز دوستوں، میرے نوجوانوں، تم نے مجلس اتحاد المسلمین کے تاریخی پہلوؤں کو سنا کہ کیسے مصائب اور مشکلات کے طوفان میں اس جماعت نے اپنے سفر کا آغاز کیا. آج بھی مصائب اور مشکلات ہیں، آج بھی سازشیں رچائی جاتی ہیں، مگر ہم کو متحد رہنا ہے. جس جوش اور جذبے کے تحت آپ یہاں پر آئے ہیں، میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب اسمبلی اور پارلیمنٹ الیکشن کا اعلان ہوگا تو میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اسد الدین اویسی آپ سے گزارش کرتا ہے کہ اپنے اپنے پولنگ بوتھ کو ضرور جانا، اپنا ایک ایک ووٹ استعمال کرنا. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھنا چاہیے. اگر ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا انشاءاللہ تعالی تو یقیناً شہر حیدرآباد میں ہم نہ صرف ان 7 اسمبلی کی سیٹوں پر کامیابی حاصل کریں گے بلکہ یقیناً ہم راجندر نگر، جوبلی ہل، مشیر آباد اور پھر رائل سیما میں ادھونی اور دیگر سیٹوں پر بھی ہم کامیابی حاصل کر سکیں گے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ جس جوش اور جذبے کا آج ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، اس اور جوش اور جذبے کو برقرار رکھیے. ووٹ اپنا استعمال کریے. جب تک ہم ووٹ کو استعمال نہیں کریں گے ہم کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. اگر ہم فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینا چاہتے ہیں تو ہم کو نکل کر اپنے جمہوری حق کا استعمال کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک سیکولر رہے اور یہاں پر کوئی فرقہ پرست جماعت پہ اقتدار نہ ملے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو، اس جماعت کا ساتھ دو. مخالفین مجلس کے پاس اب کوئی چیز نہیں رہی. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج سے 8-9 مہینے پہلے جب ہمارے اس علاقے میں 144 کے سیکشن 144 کے نام پر ہم کو ڈرایا جا رہا تھا، گھر سے نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا، تو کون سی جماعت کے اراکین تھے جو رات کے اندھیرے میں بھی آپ کے پکارنے پر آپ کے محلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے؟ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہندو کا علاقہ ہے یا مسلمان کا علاقہ ہے. آپ نے کہا کہ یہاں پر آپ کی موجودگی سے حالات پرامن ہو سکتے ہیں، تو رات کے اندھیرے میں مجلس کا ایک ایک رکن دوڑ رہا تھا، ٹھہر رہا تھا، دلاسا دلا رہا تھا، ہمتوں کو پست ہونے نہیں دے رہا تھا اور شہر کے امن کو برقرار رکھا. باوجود اس کے کہ ہم نے حکومت سے اختلاف کیا کئی ایشو پر اور پالیسی پر، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے. مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کے پاس کچھ پروگرام نہیں، کچھ پالیسی نہیں، مگر صرف ایک ہی 1 پوائنٹ پروگرام کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کیسا روکنا. کبھی ہم کو جیلوں میں ڈالا گیا تو خوشیاں منائے، تو کبھی ہم کو جیل میں ڈالنے کے لیے ان کے اخبار کے چمچے ہماری تقاریر کا ترجمہ کر کر کے اپنے آقاؤں کے پاس تقریر کو پہنچاتے تھے. مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو آج بھی ہماری تقاریر کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ریکارڈ جب تم نے کیا اکبر کی تقریر کو تو سنو، شاید تمہارا ضمیر جو مردہ ہوگا وہ بیدار ہو جائے گا. تم جو ہماری تقاریر کو ریکارڈ کر کے تمہارے سیاسی آقاؤں کے پاس اپنی وفاداری سمجھ کر پیش کرنا چاہتے ہو تو جاؤ پیش کرو، مگر یاد رکھو جیسے جیسے دن قریب آئیں گے ہم ایک ایک کا نام کا افشا کریں گے، عوام کے درمیان میں جا کر ان لوگوں کا نام بتائیں گے جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، ان کو ایکسپوز کریں گے. ارے یہ کیا مقابلہ کریں گے فرقہ پرست طاقتوں کا، یہ کیا مقابلہ کریں گے بی جے پی کا، یہ کیا مقابلہ کریں گے سیکولرزم کی برقراری کے لیے. عزیز دوستو، عزیزان ملت، مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے. مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے. مخالفین مجلس کے پاس اب کچھ باقی نہیں رہا، پریشان ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اب ان کے پاس کوئی ایشو نظر نہیں آتا. میں نے مکہ مسجد میں
آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ جب نہیں تھکے تو ذرا 10 منٹس کا سائلنس، 10 منٹ کا سائلنس. اور جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھو گا، بیٹھ بیٹھ بیٹھ. اپنا جلسہ ہے، کھڑے رہنے کا نہیں. بیٹھ. ہمارے کو کھڑے ہونا ہے مودی کے خلاف. ہم کو کھڑے ہونا ہے ان لوگوں کے خلاف جو ہم کو کمزور کرنا چاہتے. تو ابھی بیٹھ کے سنیے، ایک 10 منٹ کے لیے سنیے، اور جو لوگ جس کو بیٹھنے کو بول رہے ہیں انہوں بیٹھنا پڑے. تھوڑی دیر سنیے. بیٹھیے بیٹھیے. ذرا میرا پوسٹر نیچے کر دو، میں کھڑا ہوا ہوں، دکھ رہا ہوں آپ. بیٹھیے. میری آپ سے گزارش یہ ہے، ذرا تھوڑا میں آپ کے 10 منٹ چاہتا ہوں، صرف 10 منٹ. عزیزان ملت، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور سیاسی طور پر ہم کو آگے بڑھنا ہے. ملک کے جو حالات بن رہے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیکولر پارٹیوں کے پاس کوئی سیاسی لائے عمل نہیں ہے، کوئی سیاسی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ کیسے RSS کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جائے. میں سیکولر پارٹیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بناؤ تمہاری اسٹریٹجی. کوئی الیکشن کی اسٹریٹجی ہو یا سیاسی اسٹریٹجی ہو یا پروگرام بناؤ. یاد رکھو، اگر تم خواب غفلت میں رہو گے تو نقصان سب سے زیادہ تمہارا ہوگا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری فقیری میں شائی ہے. ہم کسی سے ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں. ہم ہر ایک سے مقابلہ کرتے آئے اور انشاءاللہ تعالی مقابلہ کرتے رہیں گے. مگر اگر اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کے سیکولرزم کو بچانے کا ہے، اس ملک میں ان تمام لوگوں کے مستقبل کو بچانا ہے جو ملک کے سیکولرزم پر بھروسہ کرتے، تو میں کہنا چاہوں گا ان تمام سیکولر پارٹیوں سے کہ آپ کوئی اسٹریٹجی بناؤ. دشمن کو کمزور مت سمجھو، دشمن کو ہرگز کمزور مت سمجھو. اس کو موقع مت دو، 1 انچ اس کو جگہ مت دو، اور جس طریقے سے اس کا حساب کرنا ہے اس طرح کا حساب کرو. ورنہ تم ابھی خواب غفلت میں ہو، تم سمجھ رہے کہ کچھ نہیں ہوگا. ارے ہم دیکھ رہے ہیں دشمن کو کہ کس طریقے سے، کیسی اسٹریٹجی کے تحت یہ دشمن آگے بڑھ رہا ہے. یہ دشمن کبھی کہتا ہے کہ ہم کتے کے بچے، اب کتے کے بچے کا جواب شیر کا بچہ دے چکا ہے. اور اگر پھر کتے کا بچہ بولے گا تو ہزلاکوں کی تعداد میں شیر کے بچے بولیں گے. تم جیسا سوال کرو گے ہم ویسا جواب دیں گے. کوئی یہ کہتا ہے کہ گجرات کا مقابلہ ہندوستان سے کرنا، گجرات کا مقابلہ ہندوستان سے کرنا. ارے کانگریسیوں، تم کھڑے ہو کر پوچھتے ہو اس سے، تم پوچھتے ہو اس سے کہ اگر تم کو مقابلہ کرنا ہے تو ایک سوال کر دیتے ہو اس سے، اس ظالم سے کہ بتاؤ ہرین پانڈیا کا قتل کس نے کیا. پوچھتے ہو اس سے کہ ہرین پانڈیا کا قتل کس نے کیا. ہرین پانڈیا کی بیوہ آج بھی اپنے شوہر کے انصاف کے لیے لڑ رہی ہے. ارے کانگریسیوں، تم مجھ سے پوچھ لیتے کہ بتاؤ گجرات کی سرزمین پر مسلمانوں کو پری میٹرک اسکالرشپ کیوں نہیں ملتی. تم مجھ سے پوچھ لیتے کہ گجرات میں اقلیتی کمیشن کیوں نہیں بنتا. تم مجھ سے پوچھ لیتے، یہ تمام سوالات تم پوچھ لیتے کہ احمد
سرزمین میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں پر پینے کا پانی کا کوئی انتظام کیوں نہیں ہے؟ ارے ان کی زبانوں کو بھی کیا ہوا نہیں معلوم، ان کی زبانیں سوکھ گئی ہیں، گنگے ہو گئے نہیں معلوم۔ کم سے کم سلمان خورشید تو کچھ بولے، مینڈک بولے اس کو۔ اگر ہم بولتے تو کیا کرتے؟ کیسا ڈالتے؟ کتے کا بچہ بولا تو کوئی کیس نہیں، کوئی کیس نہیں، کوئی کیس نہیں مکھوتا۔ یہ آپ کا سیکولرزم ہے، یہ آپ کا سیکولرزم ہے۔ اور پھر عزیزان ملت، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب کا آنے والا اسمبلی اور لوک سبھا کا الیکشن ہم کو بڑی احتیاط سے آگے بڑھنا ہے۔ مخالفین مجلس بولیں گے ارے دیکھو انہوں پھر سے ڈر دلا رہے، ارے ڈر نہیں دلا رہا ہوں، یہ قوم ڈرنے والی نہیں ہے، یہاں کا بچہ ڈرنے والا نہیں ہے، مگر بتانا ضروری ہے دشمن کی اسٹریٹجی کیا ہے، دشمن کی اسٹریٹجی کیا ہے بتانا پڑے گا۔ اور یہ بھی بولنا پڑے گا، جو سائیکل والے سے بولنا پڑے گا کہ سائیکل پہ بیٹھے ہیں تو کہیں کمل کو اپنے ساتھ مت لے لو۔ اور ایسا ہوا بھی 2009 کے انتخابات میں حیدرآباد کی پارلیمنٹ کے سیٹ کے لیے کمل نے سائیکل کا ساتھ دیا، اور کمل کو کتنے ووٹ حاصل ہوئے؟ 75,000 ووٹ ملے۔ سائیکل والا خوش ہو گیا، مگر یہ نہیں جانا سائیکل والا کہ ووٹ ڈالنا ڈلوانا ایک بات ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ اور ایسا ہوا بھی 2009 کے انتخابات میں حیدرآباد کی پارلیمنٹ کے سیٹ کے لیے کمل نے سائیکل کا ساتھ دیا، اور کمل کو کتنے ووٹ حاصل ہوئے؟ 75,000 ووٹ ملے۔ سائیکل والا خوش ہو گیا، مگر یہ نہیں جانا سائیکل والا کہ ووٹ ڈالنا ڈلوانا ایک بات ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ تو ہم سائیکل والے سے بولیں گے چلاؤ تمہاری سائیکل، خوب مارو غم کے پینڈل، مگر ہمارے راستے میں نہیں آنا، ہمارے راستے میں نہیں آنا۔ تم سمجھ نہیں رہے، سائیکل والا سمجھ رہے ہی نہیں بات کو۔ انہیں این ٹی رامارو کی تعریف کر دیا تو انہوں خوش ہو گئے، پھر جتنا خوش ہو رہے تو پھر دوسرے کا ساتھ کیوں چھوڑے؟ وہ تمہارے کو ٹریپ میں ڈال رہا۔ میں جانتا ہوں کون کون کہاں ملے۔ اچھا، حیرت کی بات تو یہ ہے عزیزان ملت کہ ان کے سالے اور چرنجیوی کے دونوں سالے، یہ دونوں سالے جا کے کتے کا بچے سے ملے۔ جو کتے کا بچہ بولا، نہیں تو پولیس والے کیس بک کریں گے، ایسا کتے کا بچہ بولا اس کو۔ میں نہیں بولا، میں یہ بولا جو بولا کتے کا بچہ وہ کتے کا بچہ۔ تم بولے نا تو ان کا جملہ بولا رہا ہوں، ان کو کیسا بولیں گے؟ ان کو اگر بولنا ہے تو فیروز اللغات میں ایک نئے الفاظ کا ایجاد کرنا پڑے گا۔ تو ان کے ساتھ مت جاؤ، سائیکل والوں پپی کے ساتھ مت جاؤ۔ اگر اپنا مستقبل چاہتے احتیاط کرو۔ ہمارے ریاست کو توڑا گیا، مجلس کا فیصلے سے آپ واقف ہیں۔ مجلس کا فیصلہ یہ ہے، مجلس کا فیصلہ ساری دنیا جانتی ہے، مگر اگر کوئی یہ بولیں گا نہیں حیدرآباد کو یونین ٹیریٹری بنائیں گے، حیدرآباد کو پرماننٹ کیپٹل بنائیں گے، یاد رکھو احتجاج ہندوستان کی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوا ہوگا جو احتجاج یہاں پر ہوگا، جو احتجاج یہاں پر ہوگا۔
حیدرآباد ہمارا ہے، حیدرآباد سب کا ہے، مگر حیدرآباد ہمارا دل ہے۔ حیدرآباد میں سب رہ سکتے ہیں، حیدرآباد کی ترقی میں صبر ادا کیا، مگر یہ یوٹی کی بات مت کرو۔ تم یوٹی کی بات کریں گے تمہاری ٹوٹی ڈھیلی کر دیں گے۔ پرماننٹ کیپٹل نہیں، ہم اس کو پرماننٹ کیپٹل بننے نہیں دیں گے۔ ہم کو کیپٹل کی ضرورت ہے، کیپٹل لاؤ، کیپٹل ہے، کیپٹل کو ترقی کرو۔ یہ پرماننٹ کیپٹل کی بات مت کرو چرنجیوی، پرماننٹ کیپٹل یوٹی کی بات مت کرو۔ تم بچے ہو ابھی، تم بچے ہو، تم شوٹنگ کرتے کرتے کود کے بعد چلے گئے۔ ہم آندھرا کے منسٹروں کو بھی بولنا چاہ رہے، آپ اپنی بات کو روکو، فیصلہ قبول کرو۔ ارے تمہاری اماں کا فیصلہ ہے نا، تم فیصلہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ بول رہے کہ بنے گا، بناؤ، مگر یاد رکھو ایسی سیاست ہوگی کہ بی جے پی سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور جو لوگ حیدرآباد کے تعلق سے فکر مند ہے کیا ہوگا، میں ہمارے آندھرا رائل سیما کے بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں، آپ حیدرآبادی ہیں، کسی کی ماں نہیں جنی، کوئی نہیں جائے گا حیدرآباد سے۔ آپ گنڈی پیٹ کا پانی پیے، حیدرآباد کے ہو گئے۔ آپ نہیں بھی پیے تو حیدرآباد کے ہو گئے۔ آپ نے حلیم کھائی، حیدرآبادی ہو گئے۔ بڑے کی کھائی، چھوٹے کی کھائی، حیدرآبادی ہو گئے۔ یہ آپ کا شہر ہے، یہ آپ کا شہر ہے، یہ ہندوؤں کا شہر، مسلمانوں کا شہر، یہ آندھرا والوں کا شہر، یہ رائل سیما والوں کا شہر، یہ ہندوستان کا ہے حصہ۔ ہندوستان کی اگر کوئی شان اور پہچان ہے تو حیدرآباد ہے، اور اس شان اور پہچان کس سے؟ تم سے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ میں اور ہم میں ایک بیداری کو پیدا کیا، ایک سوچ کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سرزمین پر بڑے بڑے علماءوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے مبلغین کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اس سرزمین پر بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بجایا، اولیاء اللہ کو پیدا کیا۔ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس کا نام حیدر کرار کی نسبت سے رکھا گیا۔ ارے کوئی حیدرآباد کا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کیا کریں گے گجرات سے آئے کچرے متروں، تم تو بتائیں گے متروں۔